ہوش ربا از قلم نائلہ طارق ایپیسوڈ 5 کھلے گیٹ کے قریب امیر حمزہ کے ساتھ کھڑے غازی نے ایک بار پھر باہر اس جانب دیکھا جہاں سے یاقوت اور اجوا ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے۔ ان دونوں سے نگاہ ہٹا کر وہ پلٹ کر یزدان کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی ابھی گھر کے اس عقبی حصے کی طرف آیا تھا۔ غازی کی پکار پر یزدان سیدھا اس کی طرف چلا آیا۔ دانی میرے دوست، تجھے ایک چیز دکھاؤں، تپے گا تو نہیں؟ غازی کے کچھ کہنے سے پہلے امیر حمزہ چہک کر بولا، وہ دیکھو، دو ہنسوں کا جوڑا۔ یزدان کے جواب کا انتظار کیے بغیر امیر حمزہ نے ہنستے ہوئے دور سے آتے یاقوت اور اجوا کی طرف اسے متوجہ کر دیا۔ پہلے تو یزدان نے آنکھیں پھاڑ کر ان دونوں کو دیکھا اور اگلے ہی پل شدید صدمے سے اپنی انگلیاں چبا ڈالیں۔ غازی بھائی، میری ناؤ ڈوب رہی ہے اور تم مسکرا رہے ہو۔ کچھ کرو میرے لیے، میری چاہت میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ یزدان نے دہائی دیتے ہوئے پیر پٹکے تھے۔ دوستی کے نام پر دبا لگاؤ گے تو ایک دن پیروں کے نیچے سے زمین بھی نکل جائے گی انشاءاللہ۔ امیر حمزہ نے تیر چلایا تھا۔ لعنت بھیجنے کا دل چاہتا ہے تم جیسے دوست پر۔ دیکھا غازی بھائی، برے وقت میں کس طرح اپنے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ مجھے بددعا دے رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ کہہ کر۔ کھا جانے والی نظروں سے امیر حمزہ کو دیکھتے یزدان نے غازی سے شکایت لگائی تھی، تم دونوں کیوں ایک لڑکی کے لیے اپنی دوستی خراب کر رہے ہو؟ اسے تو سمجھو اپنے یاقوت صاحب لے اڑے ہیں۔ غازی نے اطمینان سے یزدان کا سکون غارت کیا تھا۔ ایسا مت بولیں غازی بھائی، ورنہ مجھے ڈائریکٹ تیسرا اور آخری دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ یزدان نے بڑے دلگیر انداز میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی تھی۔ یہ سچ ہی تو کہہ رہے ہیں، ورنہ آج سے پہلے کبھی یاقوت بھائی کے یہ انداز اور طور طریقے دیکھے تھے کسی نے؟ 2 دن میں ہی اس اجنبی لڑکی کی نہ صرف خاطرداریاں، طرفداریاں شروع کر دی ہیں، بلکہ اب تو تنہائی میں واک اور گفت و شنید بھی شروع ہو چکی ہے۔ میری مانو تو اپنی قسمت نیلی کے ساتھ ہی پھوٹنے دو۔ اجوا بی بی تو پیاری ہو گئی ہیں اپنے آئرن مین کو، کہ اس میں اتنا دم خم ہے جو ان کے سحر سے اجوا بی بی کو آزاد کروا سکے۔ امیر حمزہ نے بھی کافی بردباری سے غازی کی تائید کی تھی۔ حالانکہ اجوا بی بی تو بقول آپی کے ڈائن والی تمام خصوصیات سے لبالب بھری ہیں، مگر دیکھو وہ بھی ہتھیار ڈال چکی ہیں اپنی یاقوت کی ایک ذرا نگاہ التفات کے بعد۔ غازی نے قطعی انداز میں کہہ کر یزدان کے اترے ہوئے ہونک چہرے کو دیکھا، ارے میں تو 100% یقین سے کہتا ہوں بھائی، لڑکی اپنے گورے گورے بانکے سجیلے یاقوت بھائی کے دام میں پھنس چکی ہیں، اور آج حاج بھائی کے ویسے بھی وہ چہیتے ہیں، کبھی ظالم سماج بن کر ان کے راستے میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہنسی خوشی اپنی بہن کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ امیر حمزہ نے پورے وثوق سے کہا، ساری ہولناک قیاس آرائیاں تو آج ہی کر ڈال، اتار دے مجھے قبر میں، کیونکہ کل تک تو خود تو مر جائے گا، پھر کون باقی رہے گا؟ یزدان کچا چبا جانے والے انداز میں امیر حمزہ پر برسا تھا۔ اب اپنے جذبات کا گلا گھونٹ کر خاموش ہو جاؤ، وہ دونوں قریب پہنچ چکے ہیں۔ غازی نے تنبیہی لہجے میں یزدان سے کہا۔ ان دونوں کے گیٹ تک پہنچتے ہی یزدان کینہ تو اس نظروں سے ان دونوں کو گھورتا سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ میری بات سنیں اجوا، حاج بھائی کی غیرت یہ گوارا نہیں کرے گی کہ ان کی بہن اس طرح رات کی تاریکی میں سنسان جگہ پر کسی ایسے شخص کے ساتھ چہل قدمی کے لیے نکل جائے جسے وہ ٹھیک طرح سے جانتی بھی نہیں۔ بڑی جلی کٹی نگاہ یاقوت پر ڈالتا وہ حسد سے بھرپور انداز میں اجوا سے مخاطب ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل سے میں اس شخص کے ساتھ چہل قدمی کے لیے جایا کروں گی جس کی رگ رگ سے میں واقف ہو چکی ہوں۔ خلاف توقع اجوا نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ یزدان کو دیکھا۔ اب تم بتاؤ، میرے لیے روزانہ کتنا وقت نکال سکو گے؟ وہ یزدان سے سوال کر رہی تھی جس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اجوا جی کتنی سادہ ہیں آپ، میں تو پہلی نظر میں ہی اپنا دل سینے سے نکال کر آپ کے قدموں میں رکھ چکا ہوں، اور آپ مجھ سے میرے وقت کی بات کر رہی ہیں۔ جب میں آپ کے لیے ہوں تو میرا وقت بھی آپ کے لیے ہے، میرے مالکانہ حقوق صرف آپ کے پاس ہیں۔ نثار ہوتے یزدان کو یاقوت کی ذرا پرواہ نہ تھی جو بمشکل ضبط کیے ناگواری سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ حکم کیجئے بس، کل کس وقت واک کا موڈ ہے؟ غلام حاضر ہو جائے گا۔ یزدان کا والہانہ انداز غازی کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ کل کا پتہ نہیں، مگر اس وقت کسی کو ذلیل کرنے کا موڈ ضرور بن رہا ہے میرا۔ اجوا اسے خونخوار نظروں سے گھورتی جس طرح چبا چبا کر بولی۔ یزدان کی والہانہ مسکان بھگ سے غائب ہوئی تھی۔ جہنم رسید ہو گئے مجھے دانہ ڈال کر پھانسنے والے،
شکل دیکھی ہے اپنے آئینے میں؟ لیچڑ، کائیاں، بےہودہ کلوٹا، چھچورا کہیں کا۔ پھاڑ کھانے والے انداز میں یزدان کو دھچکے پہ دھچکے پہنچا کر دم بخود کر دی۔ وہ رکے بغیر ایک جھٹکے سے اسے پرے ہٹاتی، تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اجوا کی اجل ہوتے ہی امیر حمزہ اور غازی کے رکے کہہ کے ابل پڑے تھے۔ لٹکے منہ اور روحان سے تاثرات کے ساتھ یزدان نے ڈرتے ڈرتے یاقوت کو دیکھا، جو لب بھینچے غسیلی نظروں سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ایک ساتھ 4 خطاب، سب سے اعلیٰ ہے کلوٹا۔ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے امیر حمزہ نے اسے تپا کے رکھ دیا تھا۔ منہ بند کر لے آستین کے سانپ، یزدان نے بھنا کر امیر حمزہ کو لتاڑا تھا۔ تمہارا منہ بند ہوتا ہے کبھی؟ بکواس کرتے کرتے نہیں تھکتا، جب اس کے سامنے منہ کھولتا ہے واہیات بات کرتا ہے۔ ٹھیک کہہ گئی ہے وہ، حد ہوتی ہے بےہودگی کی۔ یاقوت غصیلے انداز میں یزدان پر برسا تھا۔ بھائی میں بتا رہا ہوں، میرے اور اجوا کے درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ گھمسان پڑ جائے گا 2 بھائیوں کے درمیان۔ یزدان نے بگڑ کر کہا تھا۔ جاؤ، نہیں ہٹتا، کر لو جو کرنا ہے، موجود ہوں سامنے۔ اتنے جوتے پڑیں گے کہ سر سے سارا بھوت اتر جائے گا عشق کا۔ یاقوت نے غسیلی نظروں سے اسے گھورا۔ پھر اب میں کچھ کہوں گا تو مکے گھن سے مارو گے مجھے، یزدان نے ہٹیلے انداز میں احتجاج کیا۔ جب میں کہہ چکا ہوں کہ میرا دل آ گیا ہے اس پر، تو کیوں اپنے حسن کا جادو چلا رہے ہو؟ دور کیوں نہیں رہتے اس سے؟ ایک تو تم ہو بھی رج کے گورے چٹے، تمہارے سامنے میرا دیسی مشرقی حسن سے بھرپور مکھڑا اسے کالا کلوٹا ہی نظر آئے گا نا۔ یزدان غم و غصے سے بے حال پیر پٹکتا بولا، بس بہت ہو گیا، اب کوئی بکواس کی تو ایک ہی مکے میں جبڑا توڑ دوں گا۔ احمق انسان، میرا نہیں تو اس لڑکی کی ہی عزت کا خیال کر لو۔ ذرا سی بات کیا کر لی، واک کے لیے کیا چلا گیا، فسانے بنا ڈالے۔ اب اس کے اور میرے حوالے سے کوئی الٹی سیدھی بات تم نے منہ سے نکالی تو یاد رکھنا، گردن سے پکڑ کر خود تمہیں کھینچتا ہوا حاج بھائی کے سامنے لے جا کر پٹکوں گا۔ یاقوت نے دھمکی دی، اٹھا لو، بڑے ہونے کا خوب فائدہ اٹھا لو، چاہے مجھے جان سے بھی مار ڈالو، مگر سچ سب کو دکھائی دے رہا ہے، تمہارے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ یزدان بچوں کی طرح منہ بسورتا کلس کر بولا، پھر آجا، ابھی اپنے ارادے ظاہر کر دیتا ہوں۔ یاقوت آستین چڑھاتے 2 قدم اس کی طرف بڑھا تھا کہ غازی نے سرت سے اس کا بازو تھام کر روکا۔ کیوں اس کی باتوں کو دل پر لے رہے ہو؟ وہ خبت میں مبتلا ہے، وہ تو ایسی ہی باتیں کرے گا۔ ابھی حاج بھائی سامنے آ جائیں تو عشق کا بھوت اس کے سر سے اتر کر اپنے پیر سر پر رکھ کر بھاگے گا۔ غازی نے مسکراتے ہوئے یاقوت کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے آپ نے تو اپنے یار غار کا ہی ساتھ دینا ہے۔ ان کو یہ بھی سمجھا دیں، میرے سر سے اجوا کے عشق کا بھوت اب نہیں اترنے والا، اب وہ میری ہے، صرف میری۔ بڑے وثوق سے یہ دعویٰ یاقوت کے سامنے کرنے کے بعد اس نے رک کر اپنا نشر کروانا تھا، سو بھاگنے کے لیے پلٹا، مگر اگلے ہی پل اپنی جگہ پر ساکت ہوتے ہوئے اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی نیلم لب بھینچے شعلہ بار نظروں سے اسے گھورتی آتش فشاں کی طرح بس پھٹنے کے لیے تیار تھی۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ اپنے جوتے سے دماغ ٹھکانے پر لگاؤ اس کا۔ یاقوت کے بھڑکتے لہجے پر نیلم نے حقیقتاً تل ملا کر ادھر اپنے پیر سے کوٹ شوز اتارا، ادھر یزدان جھکائی دے کر اس کے وار سے بچتا وہاں سے بھاگا، جبکہ اس کے تعاقب میں قدم بڑھاتی نیلم یکدم رک کر یاقوت سے مخاطب ہوئی، اور کوئی ڈائن رہ گئی ہے تو اسے بھی گھیر گھار کر لے آؤ اس گھر میں۔ کیا نوبت لے آئی ہے وہ، اپنے جس محبوب پر دن رات میرا دل چاہتا ہے گلاس پاس چھڑکتی رہوں، آج اس کے پیچھے جوتا لے کر دوڑنا پڑ رہا ہے۔ یہ سب اس ڈائن کی بدولت ہے۔ وہ تیش بھرے انداز میں بولی، بکو مت، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، وہ بیٹھا ہے ادھر۔ اسے جھڑکتے یاقوت نے پول کے کنارے بیٹھے ہامتے یزدان کی طرف اشارہ کیا۔ بھاگنا مت کرشنا، ڈائن کی پجاری، میں آ رہی ہوں، حوصلہ رکھ۔ نیلم کی للکار مکمل سننے سے پہلے یزدان نے دوڑ لگا دی تھی۔ اس کے پیچھے سرپٹ بھاگتی نیلم سے نگاہ ہٹاتا وہ کوفت سے سر ہلاتا غازی کی طرف متوجہ ہوا، اور اگلے ہی پل اس کے چہرے پر بکھری معنی خیز مسکراہٹ پر چونکا۔ تبھی امیر حمزہ کھنکارتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کر گیا۔ کیا ہوا ہے؟ تم دونوں اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یاقوت نے حیرت سے ان دونوں سے پوچھ ہی لیا۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں کہ دانی کے شکوک و شبہات کچھ غلط بھی نہیں ہیں۔ چڑھتا چاند بھی کبھی کسی کی نظر سے چھپا ہے؟ غازی نے مسکراتے ہوئے امیر حمزہ سے تائید چاہی تھی۔ مجھے تو محبت کے چاند ان کی آنکھوں میں چمکتے دکھائی دے رہے ہیں۔ غازی بھائی ذرا غور سے ان کی آنکھوں کی چمک تو دیکھیں، امیر حمزہ نے شرارتی لہجے میں کہا تھا۔ جسے شکار کر کے لائے اسی کے دام میں آ گئے ہیں کیا؟
क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं हुआ मेरी आंखों को, बख्शो मुझे, याकूत झींपने वाले अंदाज में बोला। कुछ नहीं हुआ? क्या वाकई तुम यकीन से कह रहे हो? गाजी ने इसका बाजू पकड़कर रोका था। गाजी भाई, इनका चेहरा तो देखें। अमीर हमजा पुरजोश हुआ। अब मेरे चेहरे को क्या हुआ? वो चिल्लाया था। शर्म से लाल टमाटर हो रहा है तुम्हारा चेहरा। अब मुझसे भी सच छुपाओगे? गाजी ने मजीद इसे तंग किया, जिस पर वो जिद हुआ था। ओए होए, ये इकरार करती मुस्कुराहट भी कातिलाना है। ये गुलाबी होता चेहरा देखकर तो वो भी फिदा हो जाए। इसे गाजी से बाजू छुड़ाकर जाते देखकर अमीर हमजा ने शोखी से कहा, बस कर अमीर हमजा, वरना ज़ाया हो जाएगा मेरे हाथों। वो मुस्कुराहट छुपाने की नाकाम कोशिश करता, अमीर हमजा को वार्न करता, फिर रुका नहीं था। दोनों सूटकेस खोले वो फिक्रमंद नजरों से बेड पर बिखरे कपड़ों को भी देख रही थी। लालैन ने कपड़ों के अंबार के अलावा सैंडल, स्लीपर्स, बैग, कॉस्मेटिक और जाने क्या कुछ भेज दिया था। वो तो दंग थी कि ये ढेरों ढेर सामान इन 2 सूटकेस में समाया कैसे होगा। बेड पर बिखरे कपड़ों के अंबार को ठिकाने लगाने का काम बाद के लिए उठा रखी और इन कपड़ों की तरफ मतवजा हुई जो इसने यमुना के लिए पसंद करके अलग निकाल लिए थे। मुख्तसर वक्त में ही इसे अच्छी तरह लिबास के मामले में यमुना के ज़ौक़ का अंदाज़ा हो गया था। बिलाशुबा वो खुश लिबास थी। हर रंग और हर लिबास इस पर खूब जचता था। हैंग किए हुए बड़े दिलकश रंगों के दीदा जेब जदीद तर्ज के कुछ लिबास उठाए और अपने कमरे से निकल आई थी। लाउंज खाली था। यमुना के कमरे का दरवाज़ा खुला था, मगर वो वहाँ ना दिखाई दी, तो इसने किचन का रुख किया। वो किचन के करीब ही पहुंची थी कि अंदर से उभरती आवाज़ ने बाहर ही इसके कदम रोक लिए। मैंने तुम्हें समझाया था कि इस लड़की से दूर रहो। मैं अब इसको बुरा नहीं कहती, हाज की वजह से मैं इसे अब कभी खुद से शिकायत का मौका नहीं दे सकती, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस पर भरोसा करने लगी हूँ। यह मुझे इसकी तरफ से मुकम्मल इत्मीनान हो चुका है। मेरे खदशात अपनी जगह हैं। याकूत, तुम ये जानते हो मैं अपने भाइयों के लिए इस पर भरोसा कर ही नहीं सकती। आइंदा मैं ये ना सुनूं कि तुम तन्हा इसके साथ मौजूद हो या इसके साथ सैर सपाटे करने निकले हो। यमुना का सख्त तंबीही लहजा सुनती वो बाहर खड़ी गहरी सांस भरकर रह गई। मुझे समझ नहीं आता कि आपको इसकी तरफ से इतने खदशात क्यों लाहक हैं। खदशात भी वो जिनका कोई सर है ना पैर। याकूत का खुफ़्फ़त अमेज़ लहजा इसे सुनाई दे रहा था। अपने शोहर की खातिर ही सही, जब इसे इस घर का फर्द मान चुकी हैं तो इस पर भरोसा करने से क्यों हिचकिचा रही हैं। पहले ही आपकी बातों ने यहाँ इसका अजीबो गरीब इमेज बना रखा है। अब तलाफी के तौर पर इसे हम सब में घुलने मिलने दें ताकि इसकी शख्सियत खुलकर सामने आए और सबके साथ साथ आपकी गलत फहमियाँ भी दूर हों। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती इस बारे में। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। क्या मुझे ये हक नहीं कि मैं तुम्हें नसीहत कर सकूं? यमुना का लहजा तेज हुआ था। आप ही आपकी नसीहतें सर आंखों पर। लेकिन मैं कोई नासमझ बच्चा नहीं हूँ। आप बस ये चाहती हैं कि ना सिर्फ मैं बल्कि दानी और गाजी भी इससे लाताल्लुक रहें। एक घर में रहते हुए ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे लिए अजवा से लाताल्लुक रहना कतई नामुमकिन है। जिस इंसान से सोच, मिजाज और दिल मिलता हो, इसे नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं होता। बाकी मैं अपनी हदूद जानता हूँ। मुझ पर बिला वजह की पाबंदियाँ लगाने की कोशिश ना करें, वरना आपको ही शिकायत होगी। इस बार याकूत का लहजा काफ़ी उखड़ा हुआ था। याकूत, मैंने बिला वजह अपने किसी भाई पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। हो सकता है मेरे खदशात बेमायनी हों, मगर यह गुजरता वक्त ही इन खदशात को ख़त्म करेगा। अभी जो तुमसे कहा है इस पर अमल करो। दूर रहो इससे, अपनी सोच, मिजाज और दिल समेत। अब तुम मुझे इसके इर्द गिर्द दिखाई नहीं दोगे, समझे तुम? यमुना ने गुस्सीले तन लहजे पर याकूत के तासरात बिगड़े। जवाबन वो कुछ कहने ही जा रहा था कि यकदम किचन में दाखिल होती अजवा ने इसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। आओ अजवा, कोई काम था तुम्हें मुझसे? यमुना के चेहरे पर उभरती मुस्कुराहट और लहजे की अपनायत पर अजवा के लबों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी, जबकि याकूत एक शिकायती निगाह यमुना पर डालता तेज कदमों से किचन से निकल गया। लगता है मैंने गलत मौके पर मदाखलत की है, यमुना तक आती वो बोली थी। नहीं, मैं तो बस याकूत से ऐसे ही बात कर रही थी। कुछ, अरे ये ड्रेसेस कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तुम्हारे बुटीक के हैं? यमुना ज़रा भी गड़बड़ाए बगैर बात का रुख बदल गई थी। थके थके कदमों से वो वापस कमरे में आई। बेदिली से बेड पर बिखरे सामान को एक तरफ करती वो बैठ गई। कुछ इंसानों के लिए कितना आसान होता है किसी पर भी कीचड़ उछाल देना। अपने इस मशगले में इनको ये भी याद नहीं रहता
پہلے تو ان کے اپنے ہی ہاتھ اس کیچڑ سے گندے اور ناپاک ہو چکے ہیں۔ فون پر آتی کال نے اسے افسردہ سوچوں سے نکالا تھا۔ کیا کر رہی تھی اجوا؟ سب سامان چیک کر لیا تم نے؟ کسی چیز کی کمی ہے تو بتاؤ۔ لالین کے سوال پر اس نے دیکھا۔ ہاں، میں ابھی وہی سب دیکھ رہی تھی۔ تم کیا گھر پر ہو؟ اس نے جواب دے کر پوچھا۔ نہیں، ہاسپٹل میں ہوں۔ ہفتے کے 2 دن میرے ہاسپٹل میں گزرتے ہیں، باقی دنوں میں تو بس بوتیک اور آرام۔ یہ بتاؤ، یمنا بھابھی کو وہ ڈریسز پسند آئے؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے ان کو دے کر آئی ہوں۔ میرے سامنے تو بہت تعریفیں کر رہی تھیں، شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ بہت پسند آئے ان کو وہ ڈریسز۔ اب میرے پیچھے اس تحفے کے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی یہ میں نہیں جانتی۔ کسی کے دل میں کیا ہے اس کی پیشانی پر لکھا نظر نہیں آتا، نظر آنا بھی نہیں چاہیے، ورنہ بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لالین اس کی بات کاٹتی مسکراتے لہجے میں بولی۔ اب مجھے وجہ بتاؤ، اتنی افسردہ اور اداس سی کیوں ہو رہی ہو؟ یمنا بھابھی نے پھر کچھ کہا کیا تمہارے بارے میں؟ یہ سوال ہی نہ کرو تو اچھا ہے۔ ان کی معذرت کے بعد مجھے جانے کیوں لگا تھا کہ ان کے اور میرے درمیان اب مزید کوئی تلخی نہیں پیدا ہوگی، مگر کچھ دیر پہلے میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ میرے بارے میں اب بھی بہت کچھ غلط بولیں گی، مگر میری پشت پر، میرے سامنے نہیں، کیونکہ ان کو اپنے شوہر کی نظروں میں بھی تو مہان بن کر رہنا ہے۔ کاغذی پھولوں میں اپنی نفرت کے زہریلے کانٹے چھپائے رکھنے جیسی منافقت کرنا بھی بڑے فن کی بات ہے۔ بہرحال ان کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد مجھے اب بھی پرواہ نہیں کہ کون مجھ سے مخلص ہے اور کون نہیں۔ تمہیں ان سب باتوں کی پرواہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس گھر میں حاج بھائی کے علاوہ بھی ایک ایسا انسان موجود ہے جس پر بقول تمہارے تم یقین کر سکتی ہو، جس کی مخلصی پر تمہیں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اتنا کافی ہے، وہ یعقوب کی بہن اور حاج بھائی کی بیوی ہیں۔ ان کو برداشت کرنے کے لیے یہ بہت ہے۔ اور رہی بات منافقت کی، تو اس فن کے ماہروں سے بھری پڑی ہے دنیا، اور تم نے تو ابھی دنیا دیکھنی شروع کی ہے۔ میں خوش ہوں کہ تم اب ایک بھرے پڑے گھر میں ہو، بہت کاٹ لی تنہائی کی قید۔ اب دنیا کے رنگ دیکھو اور خوش رہنے کی کوشش کرو، لالین نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ یہ بتاؤ، کپڑوں کے ساتھ تم نے یہ سب کیا علم غلم بھیج دیا ہے؟ تم جانتی ہو مجھے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یاد آنے پر اجوا بولی۔ دلچسپی نہیں ہے مگر اب لینا شروع کر دو۔ اتنے بڑے بڑے ایک خاندان میں رہ رہی ہو، سر سے پیر تک تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ حاج بھائی کی عزت اور میری ناک کا بھی تو سوال ہے۔ بس بس، سمجھ گئی ہوں میں۔ اجوا نے بیزاری سے اس کی بات کاٹی۔ اچھا، اب ذرا وہ معاملہ کیا تھا مجھے بتاؤ۔ یہاں تو تم مجھے ٹال گئی تھی، اب بتاؤ کھل کر۔ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی تمہیں اس گھر میں ایسا کیا نظر آ گیا تھا کہ تم چند لمحوں کے لیے بالکل ہی گمسم ہو گئی تھی؟ اب ٹالنے کی کوشش نہیں کرنا۔ صرف تم ہی نہیں، میں بھی تمہارے چہرے سے تمہارے دل کا حال جان لیتی ہوں، یہ بات یاد رکھنا۔ اجوا نے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے اجوا کہ تم جیسی قیمتی دوست میرے پاس ہے۔ ٹالا تو وہاں بھی نہیں تھا، سب تمہیں ہی بتاؤں گی، مگر تمہارے سامنے بیٹھ کر۔ اب بتاؤ، سارا دن گزارنے میری طرف کب آ رہی ہو؟ 1 ویک کا کوئی دن رکھ لو، اپیا اور ان کے بچے بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، لالین نے کہا تھا۔ آسمان پر ادھورے چاند کا سفر جاری تھا، گہری خاموش رات مدھم ہواؤں کے ساتھ اپنا تسلط قائم کیے ہوئے تھی۔ خنک فضا میں عقبی حصے میں لگی کیاریوں میں کھلے پھولوں کی مہک گھلی ملی تھی۔ سوئمنگ پول کے اوپر جھکے شیڈ تلے نصب تیز دودھیا لائٹ کی روشنی پول کے نیلے پانیوں میں تھرک رہی تھی۔ مدھم خنک ہواؤں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ بالکنی میں کھڑی، دور میدان کے وسط میں سر اٹھائے کھڑے خستہ حال مکان کو پرسوچ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جانے کیا اصرار تھا ان در و دیوار میں، جانے کیسی کشش تھی جو اسے اپنی سمت کھینچتی تھی، مگر اسے تجسس سے بچنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جو حقیقت کھلنا ہوگی خود ہی کھل کر سامنے آ جائے گی اپنے وقت پر، اور اسے اپنے تجسس کے باوجود مناسب وقت کا انتظار کرنا تھا۔ ویسے بھی جس ماحول میں جن پراسرار ہستیوں کے درمیان وہ رہی تھی، اس میں سے اپنے تجسس پر قابو پانا خوب آ گیا تھا۔ سوالات زبان کی نوک پر آنے سے خود رک جاتے تھے۔ اس کی اسی فرما برداری اور ہر حکم پر سر جھکا دینے کی عادت نے اسے بی جان اور بابا صاحب کا من پسند اور دل عزیز بنا دیا تھا۔ ان مہربانوں کا خیال آتے ہی اس نے گہری سانس بھری اور پھر پلٹ کر کمرے میں آ گئی۔ بالکنی کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس نے نظر دوڑائی۔
सूट केस का कुछ सामान अभी ऐसे ही पड़ा था। इसने सिर्फ कपड़े वार्डरोब में रखे थे और कुछ दूसरी चीज़ें ठिकाने लगाकर बाकी काम कल पर टाल दिया था। नींद इसकी आंखों से दूर थी। तबीयत यूं भी पहले उदास और घबराई हुई थी। हालांकि रात के खाने के बाद हाज ने इससे कहा था कि वो अपने किसी चचा से मिलवाने के लिए ले जाना चाहते हैं, मगर इसने बेदिली से फिलहाल इनकार कर दिया था। खाने के बाद वो जल्द ही अपने कमरे में चली आई। यमुना ने इसे रोका भी था, मगर इसने नींद थकन का बहाना कर दिया। यमुना की लगावटों के पीछे कैसी बेजारी छुपी हुई थी, इसे अंदाज़ा हो चुका था। ईशा की नमाज इसने खाना खाने से पहले ही पढ़ ली थी। कमरे में वापस आकर इसने कुछ वक्त अपना सामान वगैरह सेट करने में गुजारा और फिर जाने कितनी देर तक तस्बीह पकड़े दुरूद शरीफ का विर्द करती रही थी। दिल की घबराहट दूर हो चुकी थी, मगर कमरे में दिल नहीं लग रहा था। बाहर खुली फिजा में इस वक्त जाना बेहतर नहीं था, ना ही मुनासिब लगा इसे। बहरहाल कमरे से बाहर निकलकर वो सीढ़ियों पर पहुंची। नीचे जाने की बजाय वहीं मार्बल के स्टेप्स पर रेलिंग से शाना टिकाए बैठ गई। कस्बे का घर इसके सामने घूम रहा था। इस घर से कितनी खूबसूरत और अनमोल यादें वाबस्ता थीं। इसकी माँ, नाना जान, मामू जान, इन तीनों हस्तियों के सलामत होने से वो घर कैसा जन्नत जैसा था। इन सब के गुजर जाने के बाद तो वो घर जैसे घर ही ना रहा था। बाबा साहब का हाथ इसके सर पर ना होता तो जाने इसका क्या हाल होता। बाबा साहब का हुक्म ही इसे इस घर तक लाया था। वो जानती थी कि बाबा साहब इससे बेखबर नहीं होंगे, हाथ से मुसलसल राब्ते में होंगे। वो भी जाने कैसे इसे अपनी नज़रों से दूर करने पर खुद को आमादा कर सके होंगे। अजवा पर उन्होंने हमेशा ही अपनी मोहब्बत और शफकत बेहिसाब निछावर की थी। बीजान का तो दिन ही नहीं गुजरता था इसे देखे बगैर। इसका दिल मजीद उदास होने लगा। जाने बाबा साहब इसके बगैर कैसे दिन गुजार रहे होंगे। यहाँ ना आने की जिद में वो पहली बार बाबा साहब से, और बाबा साहब इससे कुछ नाराज़ थे। अगर इसे इनकी फ़िक्र थी तो इससे ज़्यादा फ़िक्र बाबा साहब को इसकी होगी। कदमों की आहट पर इसने सोचों से चौंक कर सर उठाते हुए अपने अकब में देखा और अगले ही पल इसे अपने दिल का सारा बोझ दर्द महसूस हुआ था। ब्लैक ट्राउज़र और ऑफ वाइट टी शर्ट में मलबूस वो अपनी मखसूस नर्म और दिलकश मुस्कुराहट के साथ इसे मुकम्मल अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया था। यूँ तन्हा बैठकर क्या सोचा जा रहा है जनाब? हशाश बशाश लहजे में वो इसी स्टेप के दूसरे सिरे पर रेलिंग से पुश टिकाते इत्मीनान से बैठ गया था। नींद नहीं आ रही थी तो यूं ही बाहर बैठ गई। वो संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ बोली और फिर इस पर से निगाह हटा ली। उदास हो? अपना घर ही याद आ रहा है? बगौरी से देखते हुए याकूत बोला, नहीं, जिन लोगों के दम से वो घर वाकई घर था, वही लोग जब ना रहे तो इस घर की अहमियत भी क्या मेरे लिए इस घर जैसी न रही थी। वो गहरी सांस लेकर बोली, फिर उदास क्यों दिखाई दे रही हो? कहीं तुम्हें अपनी शर्मीन भाभी की याद तो नहीं आ रही? यकूत के सवाल से ज़्यादा इसके हैरानो परेशान अंदाज पर वो बेसाख्ता मुस्कुराती बस इसे देखकर रह गई, जो धीरे से हंसा था। किस्सा क्या है इनका? ऐसा कौन सा इल्ज़ाम लगा दिया तुमने इन पर कि वो तुम्हारे खून की प्यासी बनी हुई हैं? मौका मिला तो वो सवाल कर गया। मैंने क्या इल्ज़ाम लगाना था? जो बोया है वो एक दिन काटना भी है। ये जानते हुए भी इंसान अपने अमाल पर नज़र न करे तो अपना दुश्मन तो फिर वो खुद ही है। इनको भी अपना बोया हुआ काटना कठिन लग रहा है और कुछ कर भी नहीं सकती वो मेरे नाम पर वावेला मचाने के सिवा। जाने दो, इनके बारे में बात करना भी वक्त को बर्बाद करने के बराबर है। वो कोफ्तज़दा लहजे में बोली थी। इनका जिक्र तो मैंने यूं ही अजराह मजाक कर दिया, लेकिन मैं वाकई जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है या किसी वजह से तुम उदास हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करो। याकूत के संजीदा लहजे पर वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। आप ही की बातों पर तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंची होगी, मैं जानता हूँ, मगर मुझे उम्मीद है इनके दिल से तमाम शकूक व शुबहात वक्त के साथ साथ निकल जाएंगे। याकूत ने कहा था, तुम्हें इनकी तरफ से कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। वो तुम्हारी बड़ी बहन है। इनके हुक्म का तुम्हें भी एहतराम करना चाहिए। अगर इनके खदशात इस तरह दूर हो सकते हैं कि तुम मुझसे दूर रहो, मुझसे बात ना करो, तो तुम्हें इनकी बात ज़रूर माननी चाहिए। इसकी जानिब देखे बगैर वो सपाट लहजे में बोली थी, नाजायज़ बात तो मैं किसी की भी नहीं मान सकता। तुम इस घर की फ़र्द हो और हम सबको ही ये आज़ादी और हक हासिल है कि एक दूसरे से बात करें, अपना वक्त, अपनी खुशियाँ, दुख, परेशानी आपस में बांटें। बहरहाल मेरी तरह यकीनन बेजा और फजूल पाबंदियाँ तुम भी बर्दाश्त नहीं करोगी। मेरी तरह तुम भी इनके खदशात और बेजा अहकामात को नज़रअंदाज करो।
انہیں کچھ وقت چاہیے. تب تک میری تم سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کی کسی بات کو دل سے نہ لگانا. ایک دن وہ تمہارے پیچھے بھی تمہارے خلاف نہ بول سکیں گی. تمہیں جاننے کے لیے شاید ان کو زیادہ وقت چاہیے. اب سب میری طرح تو ایک ہی ملاقات میں ہتھیار نہیں ڈال دیتے نا. آخر میں اس کے مسکراتے لہجے پر وہ بس مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی. کم از کم اب تو بتا دو کہ یہاں اداس اور گمسم کیوں بیٹھی ہو. کچھ ایسا تھا جو تم سوچ رہی تھی؟ یاقوت کے سوال دہرانے پر وہ حیران ہوئی تھی کہ وہ اتنا متجسس کیوں ہے. بس بابا صاحب کو یاد کر رہی تھی. بچپن سے لے کر اس گھر میں آنے سے پہلے تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں بابا صاحب اور ان کے گھر سے دور رہی ہوں. بی جان کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی میرا زیادہ وقت ان کے گھر میں ہی گزرتا رہا. بی جان؟ یاقوت نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. بابا صاحب کی شریکے حیات تھیں. پہلے بھی ان کا ذکر کر چکی ہوں. اجوا کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلایا. بہت باروب، کچھ سخت گیر مگر فطری طور پر بہت مہربان خاتون تھی. کہنے کو تو میں بابا صاحب کی شاگرد تھی، لیکن بہت کچھ میں نے بھی جان سے بھی سیکھا. وہ اکثر نصیحت کرتی تھی کہ تکلیفوں میں مبتلا ہونے والا انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. ایسا کوئی انسان ملے تو اس کی ہر ممکن مدد کرنی ہے. اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرو. اللہ تم سے بھی راضی ہوگا. اللہ راضی ہے تو دنیا اور آخرت کی خیر و عافیت کے لیے یہی بہت ہے. دور کہیں ماضی میں پہنچی وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، جبکہ یاقوت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. بی جان اور بابا صاحب کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، مگر ان کا آنگن کبھی بچوں کی رونق سے محروم نہ ہوا. صبح سے مغرب تک بچے قرآن پڑھنے ان کے گھر میں موجود رہتے. ان سب میں مجھے جانے کب امتیازی حیثیت حاصل ہو گئی. امی کے انتقال کے بعد میں ان دونوں سے اور زیادہ قریب ہو گئی. پھر ایک دن بی جان بھی بہت خاموشی سے دنیا چھوڑ گئیں. کسی کو نظر نہ آیا، مگر میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب بہت ٹوٹ سے گئے تھے. کئی دن تک انہوں نے مکمل گوشہ نشینی اختیار کیے رکھی. ایسے میں صرف میں اور بخشو چاچا ہی تھے جو ان کے لیے فکر مند رہتے تھے. ان کے شاگردوں کو پڑھانے کی مکمل ذمہ داری خود بخوبی مجھ پر آ گئی. بی جان کی زندگی میں بھی میں یہ ذمہ داری نبھاتی رہی تھی، اس لیے مجھے دقت نہ ہوئی. بی جان کے بعد بابا صاحب کو میری غیر موجودگی بہت گراں گزرتی تھی. جب کبھی ان کی طرف جانے میں مجھے دیر ہو جاتی تو بخشو چاچا کو گھر بھیج دیتے کہ کہیں میری طبیعت تو خراب نہیں، یا یہ کہ کہیں مجھ پر شرمین بھابھی کا عتاب تو نازل نہیں ہو گیا. وہ افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتی خاموش ہو گئی. تمہارے ماموں کی وفات کے بعد بابا صاحب کو بھی یہی مناسب لگا ہوگا کہ تم حاج بھائی کے ساتھ رہو. انہوں نے تمہارے انکار کو بھی نظر انداز کیا. یقیناً انہوں نے تمہارے لیے کچھ سوچ کر ہی ایسا حکم صادر کیا. وہ بینا ہستی ہیں، ان کی آنکھیں جہاں تک دیکھ سکتی ہیں ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. یاقوت نے اسے افسردہ دیکھ کر نرم لہجے میں سمجھایا تھا. بابا صاحب کے سوا اب اس قصبے میں میرے لیے کچھ نہیں رہ گیا. ایک ایک کر کے سب چلے گئے. بابا صاحب بہت ضعیف ہو چکے ہیں. مجھے ان کی بہت فکر ہوتی ہے. وہ خود کو کتنا ہی مضبوط ثابت کریں، کتنا ہی مجھ پر ناراض ہوں، مگر میں جانتی ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. پتہ نہیں انہوں نے کس طرح مجھے دور بھیجنے کے لیے خود کو آمادہ کیا ہوگا. سر جھکائے وہ نم لہجے میں بولی تھی. ظاہر ہے ان کے لیے بہت کٹھن ہوگا. تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے انہوں نے اپنے دل کو آمادہ ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں. تم دن یا رات میں جب کہو گی میں خود تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، مگر یوں ان کے لیے افسردہ نہ ہونا. تم کہو تو کل صبح ہی چلتے ہیں ان کے پاس. یاقوت کے کہنے پر اس نے کچھ سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا. جب تک وہ خود مجھے نہیں بلائیں گے تب تک تو میں نہیں جاؤں گی. میں بھی ان سے ناراض ہی رہنا چاہتی ہوں. اس کے خفت زدہ لہجے پر یاقوت حیران ہوتا مسکرایا تھا. یعنی تمہاری ضد سے بابا صاحب جیسے انسان بھی نہیں بچ سکے ہیں. وہ جانتے ہیں مجھے بے وجہ ضد نہیں لگائے رکھتی. جانا تو ہے، ان سے ملے بغیر میں بھی نہیں رہ سکوں گی، لیکن کچھ دنوں بعد جاؤں گی. تم ضرور جانا ان کے پاس، انہوں نے بلایا بھی تو ہے تمہیں. اجوا نے یاد دلایا. ہاں مجھے یاد ہے، مگر سمجھ نہیں آتا انہوں نے خاص طور پر مجھے کیوں ملاقات کے لیے بلایا. کہیں میرے کان کھینچنے کے لیے تو نہیں بلایا؟ یاقوت کی تشویش پر وہ مسکرائی تھی. ایسا ہو بھی سکتا ہے. اللہ والے ہیں، دنیا سے چھپی بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے. جب تم سے ملے بغیر ہی ان تک تمہارا ذکر پہنچ سکتا ہے تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے جس کا تمہیں اندیشہ ہے. وہ بولی تھی. پھر تو میں تنہا بالکل ان سے ملاقات کے لیے نہیں جاؤں گا. تم میرے ساتھ چلو گی تو ہی جاؤں گا. یاقوت کے قطعی انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا. سنو، آئندہ اگر اداسی حاوی ہو تو مجھے ضرور خبر کرنا.
تنہا سوچوں میں گم ہو کر تو مزید انسان سوگوار ہو جاتا ہے۔ اب کیا مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ اپنے دل کی باتیں مجھ سے شیئر کیا کرو؟ کیا ہمارے درمیان دوستی جیسا کوئی تعلق نہیں؟ دوستی؟ اجوا نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان نفرت ہو سکتی ہے یا محبت، مگر دوستی نہیں۔ اجوا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اب یہ سنہری الفاظ میں تم سے سن رہا ہوں تو ضرور اس میں کہیں نہ کہیں کوئی منطق، کوئی سچائی ہوگی۔ نفرت کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہاں اللہ کی یاد اور ذکر ہوتا ہے۔ پھر ایسا کرتے ہیں، محبت قائم کر لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ بظاہر سنجیدگی سے بولتا وہ مسکراتی شرارتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو چند لمحوں کے لیے دنگ ہوتی اسے دیکھتی رہ گئی، مگر پھر فوراً ہی اپنے بے تحاشا دھڑکتے دل کو سنبھالتی اس پر سے نگاہ ہٹا گئی۔ مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا کافی بنانے میں، تم رکو، میں بس ابھی واپس آتا ہوں۔ اجوا کی خاموشی اور چہرے کے گہرے سنجیدہ تاثرات پر وہ کچھ شرمندہ ہوتا رکا نہیں تھا۔ اپنی اس حد تک بے تکلفی اور بے اختیاری پر جو خجالت اسے ہوئی، وہ دور کرنے کے لیے اسے کچھ دیر منظر سے غائب ہو جانا بہتر لگا۔ دوسری جانب اپنی جگہ ساکت بیٹھی اجوا عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، جو لاؤن سے گزرتا حال کی طرف جا چکا تھا۔ یقوت کے واپس آنے تک وہ اپنے ڈولتے اعتماد کو بہت حد تک بحال کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ کافی کا مگ تھامتے ہوئے اس کی جانب نہ دیکھ سکی، جو اطمینان سے واپس اپنی جگہ آ کر براجمان ہو گیا تھا۔ کیا میں اس مکان میں جا سکتی ہوں؟ مجھے اندر سے مکمل اس مکان کو دیکھنا ہے۔ وہ یاقوت کو مخاطب کرنے میں پہل کرتی اپنی خواہش کا اظہار کر کے حیران کر گئی تھی۔ اس مکان کے معاملات سے تم بخوبی آگاہ ہو چکی ہو۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ تمہیں اس مکان سے دور رہنا چاہیے۔ حاج بھائی تو تمہاری خواہش سن کر ہی پریشان ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے معاملات میں ان کی پریشانی یا اجازت کی پرواہ نہیں۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار صرف تمہارے سامنے کیا ہے۔ میں تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں بس۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بولی تھی۔ میری رائے کی بات ہے تو میں تمہیں کبھی اس مکان کے اندر جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔ وہاں کب کیا ہو جائے، کون سی بات اس مخلوق کو ناگوار گزر جائے، کوئی بھروسہ نہیں۔ میری تو یہ تاکید ہے تمہیں کہ تنہا اس مکان کے قریب بھی نہ جانا۔ یاقوت گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں اکرام اللہ کے نواسی ہوں، بابا صاحب کی خاص شاگرد ہوں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی یا معمولی بات نہیں ہے۔ اس مکان میں بسنے والے مکینوں جیسے کئی بے شمار بابا صاحب کے عقیدت مند شاگرد اور مرید ہیں۔ تمہارے دادا جان کی طرح میرے نانا جان بھی بابا صاحب کے بہت خاص اور قریبی رفیق رہے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مخلوق ناواقف ہوگی میرے اور تمہارے سلسلے یا ہمارے بڑوں کے مقام اور منصب سے؟ اجوا کے گہرے سنجیدہ لہجے پر وہ خاموشی سے اسے دیکھتا کچھ بول نہ سکا۔ لیکن میں تمہاری تاکید پر عمل کروں گی، تنہا نہیں، لیکن تمہارے ساتھ تو اس مکان کے قریب جا سکتی ہوں۔ تمہارا داخلہ تو فی الحال ممنوع ہے وہاں۔ اجوا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے سوال کا تم نے جواب نہیں دیا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ تم اس مخلوق سے کافی واقفیت رکھتی ہو۔ ویسے میں اور تم جن ہستیوں کے زیر سایہ رہے ہیں، اس میں واقفیت حاصل ہونا کوئی حیرتناک بات نہیں، یاقوت نے کہا تھا۔ واقفیت تو مجھے اپنے بچپن کے اس دور میں ہی ہو گئی تھی جب میں نے بابا صاحب کی شاگردی بھی اختیار نہیں کی تھی۔ بس امی، نانا جان اور ماموں جان کے گرد ہی گھومتی تھی میری زندگی۔ نعمانی جان تو معظم بھائی کے ساتھ زیادہ تر اپنے میکے میں ہی رہتی تھیں۔ بہت ناسمجھی تھی میں اس دور میں، جو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں اللہ کی ایسی بھی مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی مگر اس کی موجودگی اٹل ہے۔ وہ مخلوق جو انسانی آنکھ سے اوجھل تو ہے مگر وجود رکھتی ہے۔ اس وقت میں ان حقیقتوں کو گہرائی سے سمجھنے کے قابل نہیں تھی، لیکن سوچتی ضرور تھی، کڑیوں سے کڑیاں ملانے کی کوشش کرتی، ذہن میں سوال اٹھتے تو خود ہی جواب ڈھونڈتی تھی، کیونکہ نانا جان نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اس مخلوق کے بارے میں تجسس نہ کروں۔ جتنا کچھ نانا جان نے مجھے بتایا وہ بھی میری ضد سے مجبور ہو کر، کیونکہ میں نے ایسا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس کے بعد نانا جان کو میری تسلی کے لیے اس آتشی مخلوق کے بارے میں وضاحت کرنی پڑتی تھی۔ اجوا نے کہا تھا، کیا مطلب؟ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ میں جاننا چاہتا ہوں۔ یاقوت نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ میں شاید کلاس 3 کی اسٹوڈنٹ تھی اس وقت، کچھ سوچتے لہجے میں بولتی وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں گم ہونے لگی تھی۔ وہ چلچلاتی گرمیوں کا حبس زدہ موسم تھا، دن میں ہی نہیں راتوں میں بھی گھر کی دیواریں آگ اگلتی تھیں، چھت پر چلتے پنکھوں کی ہوا میں بھی وجود پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ شام کے وقت قدرتی ہواؤں کے چند جھونکے ہی غنیمت ہوتے تھے۔ کچے صحن میں پانی کا چھڑکاؤ کچھ وقت کے لیے جسم و جان کو تر و تازہ کر دیتا،
پھر گھر کے سبھی افراد صحن کے ہی ہو کر رہ جاتے۔ اس کے ماموں اور نانا رات میں بھی صحن کی کھلی فضا میں سوتے تھے۔ اس کی ماں صحن میں بچھی چارپائیوں پر بستر لگا کر ان پر صاف ستھری چادریں ڈال دیتی تھیں۔ اسے صحن میں کھلے آسمان تلے سونا پسند تھا۔ پیڈسٹل فین کی ہوا بھی صحن میں کتنی مزے کی لگتی تھی۔ اس کی ماں اسے کھلے آسمان تلے سونے کی اجازت نہیں دیتی تھی، مگر حاج کی طرح وہ اپنی ماں کی فرما بردار نہ تھی۔ سخت گرمی اور حبس زدہ راتوں میں بھی حاج اپنے کمرے میں ہی سونا پسند کرتا تھا، مگر وہ نانا جان سے کہانیاں سننے کے بہانے صحن میں لگے ان کے بستر میں جا گھستی تھی۔ اس کی ماں کمرے میں اس کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے خود ہی سو جاتی اور اسے صحن میں کھلے آسمان تلے سونے کا موقع مل جاتا۔ وہ بھی ایسی ہی گرمیوں کی حبس زدہ رات تھی جس میں اچانک ہی برستی پھواروں نے صحن سے چارپائیاں ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ ان پھواروں نے تپتی زمین کی حدت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ سب سو چکے تھے، مگر گرمی اور کمرے کی گھٹن اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ کبھی کروٹیں بدلتی، کبھی اپنے کندھے سے لگی گڑیا کے بال سنوارتی۔ جب سونے میں ناکام ہو گئی تو بیزار ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بستر سے اتر کر وہ کمرے کی اکلوتی کھڑکیوں کے قریب آ گئی اور اس کے دونوں پٹ کھول دیے۔ کھڑکی پر لگی آہنی سلاخیں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام کر اس نے آسمان کا جائزہ لیا، جو کہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ برستی پھواروں کا سلسلہ جانے کب تھم چکا تھا۔ بھیگی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک طبیعت کو سرشار کر دینے والی تھی۔ آسمان پر چاند پوری آب و تاب سے دمک رہا تھا۔ وہ اس کی چاندنی ہر طرف چٹکی دور تک ہر منظر کو اجاگر کر رہی تھی۔ میدان کی دوسری جانب ایک سرکاری اسکول کی عمارت تھی۔ اسی اسکول میں وہ پڑھتی تھی۔ اسکول کے باہر کافی کھلی جگہ تھی۔ یہ چھوٹا سا میدان سڑک تک جاتا تھا۔ اسکول کے صدر دروازے پر روشن بلب کی تیز روشنی میدان میں پھیلی تھی، جس میں کوئی 6-7 ننگ دھڑنگ بچے کھیلتے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے حیرت تھی کہ ان بچوں کو رات کے اس پہر گھر سے باہر کھیلنے کی اجازت کیسے مل گئی، جبکہ اسے تو مغرب ہوتے ہی گھر کے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں ملتی تھی۔ چپ چاپ وہ آنکھیں پھاڑے ان بچوں کو میدان میں دوڑتا بھاگتا دیکھ رہی تھی۔ قصبے میں آبادی کافی اندر جا کر تھی۔ اس کے علاوہ اکا دکا گھر ہی اس طرف تھے، وہ بھی کھیتوں کی وجہ سے کافی فاصلے پر۔ کچھ دیر گزری تھی جب اسے اپنے نام کی پکار عقب سے سنائی دی۔ نانا جان، ان بچوں کو دیکھ رہی ہوں، ابھی بند کر دوں گی کھڑکی۔ قریب آتے اکرام اللہ کی کسی سرزنش سے پہلے ہی اس نے مسمسی صورت بنائی۔ اکرام اللہ کچھ حیران ہوتے باہر متوجہ ہوئے۔ چند لمحوں تک وہ بھی میدان میں اچھلتے کودتے بچوں کو دیکھتے رہے اور پھر دھیرے سے انہوں نے کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ اب آئندہ کبھی رات میں اس کھڑکی کو مت کھولنا۔ اگر میری جگہ تمہاری ماں تمہیں کھڑکی میں کھڑا دیکھتی تو بہت غصہ کرتی۔ اکرام اللہ اس کا ہاتھ پکڑے باہر برآمدے میں لے آئے تھے اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ نانا جان، میرا بھی دل چاہ رہا ہے ان کے ساتھ جا کر کھیلوں۔ میرے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہیں۔ میری اسکول کی سہیلی تو اندر قصبے میں رہتی ہے۔ وہ منہ بسور کر بولی۔ بیٹا، تمہارے پاس اتنے کھلونے ہیں، گھر میں تمہاری ماں ہے، بھائی ہے، اتنا کافی ہے۔ جن بچوں کو تم ابھی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی وہ تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ ہم انسان اللہ کی مخلوق ہیں۔ ہمارے علاوہ بھی زمین پر اللہ کی بے شمار مخلوقات بستی ہیں، سب اپنی اپنی حد اور دائرے میں ہیں۔ حد سے باہر نکلنے میں خرابیاں اور نقصان ہیں۔ نانا جان، وہ بچے میرے جیسے نہیں ہیں تو کیا وہ انسان بھی نہیں ہیں؟ وہ حیرت سے پلکیں جھپکتی بولی، نہیں، وہ ہم میں سے نہیں، کوئی دوسری مخلوق میں سے ہیں۔ ان کے قریب جانے کی غلطی کبھی مت کرنا، اور ورنہ یہ بہت خطرناک ہوگا۔ اکرام اللہ کی تاکید پر وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی تھی۔ تو یہ تمہارا پہلا تعارف تھا اس مخلوق سے؟ اس کے خاموش ہونے پر یاقوت نے کہا، ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس ڈھکے چھپے تعارف نے میری الجھن اور تجسس کو اور بڑھا دیا۔ اس وقت نانا جان کی کچھ باتیں سمجھ آئیں اور کچھ سر سے گزر گئیں، لیکن میں نے ان کی ہدایات پر عمل کیا۔ پھر کبھی رات میں وہ کھڑکی نہیں کھولی، نہ ہی ان عجیب بچوں کے بارے میں کسی کو بتایا۔ اچھی بات ہے کہ تم نے اس ناسمجھی کے دور میں بھی عقل مندی سے کام لیا، ان بچوں تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی۔ یاقوت نے درمیان میں کہا، کاہے کی عقل مندی، خوف نے ہی ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ وہ جس طرح ہاتھ جھٹکتی تعصب سے بولی، یاقوت بے ساختہ ہنسا، اسی بری طرح چونک کر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ اجوا کو لگا سانسیں دھڑکنیں جیسے تھم سی گئی ہوں۔ گہرے سناٹے میں گونجتی اس کی دھیمی مگر بھاری ہنسی کی آواز روح تک کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ میرا بے وقت ہنسنا برا لگا تمہیں؟ اس کے یوں سنجیدگی سے دیکھنے پر اب کے یاقوت چونکا۔ نہیں تو، وہ مشکل مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی اس پر سے نگاہ ہٹا گئی۔ پھر دوبارہ کبھی ایسا کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ جس میں تم نے اس مخلوق کو دیکھا ہو؟
یاقوت کو اس کی خاموشی گراں گزری تھی۔ بالکل ہوا ایسا اتفاق۔ ہمارے گھر کے قریب ہی نانا جان کی مٹھائی کی دکان تھی۔ میں اکثر دوپہر ڈھلنے سے اپنا سپارہ ساتھ لے کر نانا جان کے پاس ان کی دکان پر چلی جاتی۔ اس وقت 10 برس کی تھی، لیکن پہلے ہی پارے پر اٹکی تھی۔ مجھے سبق یاد ہی نہیں ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی غلطی نکل ہی آتی تھی۔ امی سے پڑھتی تھی، لیکن میری کوڑ مغزی تنگ آ کر انہوں نے مجھے نانا جان کے حوالے کر دیا۔ یوں دکان میں داخلے کی آزادی مل گئی۔ بظاہر تو میں کرسی پر بیٹھی سبق رٹ رہی ہوتی، مگر نیت مزیدار مٹھائیوں اور نظریں دکان میں آتے جاتے گاہکوں پر لگی ہوتی۔ دکان پر نانا جان سے سپارہ پڑھتے ہوئے مجھے کچھ دن ہوئے تھے کہ ایک شام عصر کی اذان سے پہلے میں نے ایک شخص کو دکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ ان کے آتے ہی پوری دکان کی فضا مسحور کن خوشبو سے معطر ہو گئی۔ مجھے یاد ہے، ان کی سیاہ داڑھی تھی، سفید چمکتا ہوا رنگ تھا، وہ سفید لباس میں تھے، سر پر سفید جالی دار ٹوپی پہن رکھی تھی، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ ان کو دیکھ کر نانا جان فوراً ہی اٹھ کر خود ان کی طرف بڑھے۔ نانا جان اور وہ بہت گرم جوشی سے ملے۔ یقیناً وہ نانا جان کے شناسہ تھے۔ کچھ باتیں کرنے کے بعد انہوں نے دوسرے دن جمعرات کی نیاز کے لیے مٹھائیوں کا ایک بڑا آرڈر دیا۔ نانا جان نے ان سے کہا بے فکر رہیے، میں خود مٹھائی وقت پر تیار کر دوں گا۔ نانا جان کی یقین دہانی پر وہ کل اسی وقت آنے کا کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے دکان سے نکلنے کے چند سیکنڈ بعد نانا جان کی نظر بچا کر میں بھی دکان سے باہر نکلی، مگر جن کے پیچھے آئی وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ ہماری دکان میں گاہک سڑک کے دائیں جانب سے آتے یا بائیں جانب سے۔ سامنے سڑک کی دوسری طرف تو جنگلی جھاڑیاں پھیلی تھیں۔ دکان کے عقب میں کھیتوں کا سلسلہ تھا، لیکن پھر بھی میں نے دکان کے چاروں طرف گھوم کر دیکھ لیا، مگر وہ مجھے کسی سمت دکھائی نہ دیے۔ چند سیکنڈ میں کوئی اتنا تیز کیسے چل سکتا ہے کہ کھلے علاقے میں دور تک بھی اس کے آثار نہ ملیں؟ وہ اوجھل ہو گئے۔ ہو سکتا ہے وہ گاڑی میں آئے ہوں، یاقوت نے خیال ظاہر کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کسی گاڑی میں نہیں آئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ مان لیا کہ وہ گاڑی میں آئے تھے تو سڑک پر دور تک مجھے کسی گاڑی کا نام و نشان تو دکھائی دیتا۔ بھائیں بھائیں کر رہی تھی سڑک حد نگاہ تک۔ صرف چند سیکنڈ میں کوئی گاڑی کھلی طویل سڑک پر کیسے آنکھ سے اوجھل ہو سکتی ہے؟ اور کوئی انسان کتنا بھی تیز چلے اس سڑک پر چند سیکنڈ میں آخر کتنا دور جا سکتا ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دیتی بولی تھی۔ پھر تمہیں کیا لگتا ہے؟ یاقوت نے بغور اسے دیکھا۔ یہی کہ وہ غائب ہو گئے، تحلیل ہو گئے۔ سب واقف ہیں اس مخلوق میں یہ صلاحیت ہوتی ہے۔ اور پھر میرا شک اس وقت مستحکم ہو گیا جب میرے پیچھے نانا جان بھی دکان سے باہر آئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں دکان کے چاروں طرف کسے تلاشتی پھر رہی ہوں۔ بس اس دن سے میرے دکان پر جا کر پڑھنے پر پابندی لگ گئی۔ پتہ نہیں کیسے نانا جان کو میرے ارادوں کا پتہ چل جاتا تھا۔ ان کے پیچھے جانے کے بجائے تم دوسرے دن ان کی آمد کا انتظار کرتی تو شاید تمہیں کچھ مزید حیرت انگیز دیکھنے کے لیے مل جاتا، لیکن اجلت کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں محترمہ۔ یاقوت نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک 9-10 برس کی بچی تھی میں اس وقت، یہ بھی یاد رکھو۔ اجوا نے خشمناک نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بچی بھی تو تم تھی، یہ میں کیسے بھولوں؟ یاقوت کے برجستہ جواب پر وہ چونک کر اسے دیکھتی بے ساختہ امڑتی ہنسی کو روک نہیں سکی تھی، جبکہ یاقوت مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جو دونوں ہاتھوں کو منہ پر رکھے ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں کسی نے منع کیا ہے زیادہ مسکرانے یا کھل کر ہنسنے سے؟ یاقوت نے سیاہ چادر کے حالے میں اس کے سرخ ہوتے چہرے کو بغور دیکھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو پھر کھل کے ہنسا مسکرایا کرو، اچھی لگتی ہو ہنستے مسکراتے۔ اس کے گہرے لہجے پر اجوا کی مسکراہٹ معدوم ہونے لگی۔ کچھ تھا یاقوت کی گہری نظروں میں کہ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہونے لگی تھیں۔ ٹائم جانے کیا ہو گیا؟ نگاہیں چرائے وہ گڑبڑائے انداز میں بولی، حالانکہ یاقوت نے جان بوجھ کر اسے نروس نہیں کیا تھا، بس بے اختیاری میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اس کی کیفیت سے لطف اٹھاتا وہ بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا۔ بھاگنے کے لیے شاید پر تول رہی ہیں آپ؟ خیر بتا دیتے ہیں آپ کو ٹائم۔ بدلتے ہوئے یاقوت نے اوپر ہال کی وال کلاک کی جانب دیکھنے کے لیے سر اٹھایا اور اگلے ہی پل بھونج کر رہ گیا۔ ہال کی ریلنگ سے جانے کب سے لگا کھڑا یزدان۔ بیٹھے رہو، وہیں بیٹھے رہو، ہلنا مت دونوں وہاں سے۔ یاقوت جو اس کی خونخوار حاسدانہ نظروں پر ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ رہا تھا، اس کی للکار پر واپس بیٹھ گیا، جبکہ یزدان کو وہاں دیکھ کر اجوا کی تیوڑیاں چڑھ گئی تھیں۔ حلق تو کم پھاڑو، سب کو جگاؤ گے کیا؟ بھینچے لہجے میں گھراتے یاقوت نے خونخوار نظروں سے یزدان کو دیکھا تھا۔ آواز اور دبا کے رکھیں، جس کے دل میں چور اور نیت فطور میں ہے۔ بھائی، آج تم نے میرے اور اپنے رشتے کو تابوت میں ڈال کر اس پر آخری کیل ٹھونک دی ہے۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو تم صبح کے 4:30 بجے ہم سب کی غفلت کی نیند کا فائدہ اٹھا کر اس بیچاری معصوم لڑکی کے ساتھ ڈیٹ نہ لگا رہے ہوتے۔ ہلنا مت، ورنہ چلا کر حاج بھائی کو بلا لوں گا یہاں۔ جذباتی انداز میں بولتے یزدان نے ایک بار پھر یاقوت کو اسٹیپ سے اٹھنے سے روک دیا۔ کون سی ڈیٹ؟ کہاں کی ڈیٹ؟ بےہودہ بکواس کیے جا رہے ہو اجوا کی موجودگی میں؟ اسے تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ڈیٹ کیا ہوتی ہے، گھٹیا آدمی۔ یاقوت نے کچا چبا جانے والے انداز میں یزدان کو دیکھا تھا۔ دوسری جانب اجوا نے چونک کر یاقوت کو دیکھا تھا۔ سب خبر ہے مجھے، سب پتہ ہے۔ اجوا کے کرارے لہجے پر یاقوت نے دنگ نظروں سے اس کے ناگوار تاثرات کو دیکھا۔ تم نے کیا مجھے اجڑ گوار دیہاتی سمجھ رکھا ہے جو مجھے دنیا کی خبر نہیں ہوگی؟ تم کہو تو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس دنیا میں کتنے اقسام کی ڈیٹ پر کپلز جاتے ہیں اور کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ بتا دوں ابھی سب کچھ کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ؟ اجوا کے بھڑکتے لہجے پر یاقوت سکتے کی سی کیفیت میں اسے دیکھتا رہ گیا، مگر یزدان نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ خدا کے لیے اور کچھ مت کہنا، کچھ سنے بغیر ہی میرے کانوں سے تو دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ یزدان نے ادھر ادھر ڈولتے التجا کی۔ خبردار، جو کسی نے میری معلومات اور ذہانت کو صفر سمجھنے کی غلطی کی تو ریگستانوں میں ریت پھانکتے پھانکتے زندگی نہیں گزاری میں نے، اور نہ ہی میں کل پیدا ہو کر چاند سے زمین پر اتری ہوں، سمجھے؟ اجوا کے جتانے والے تیز لہجے پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے یاقوت نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اور تم سنو گھن چکر کہیں کہ اب کہ وہ یزدان کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو اپنے کان آگے کرتا ریلنگ سے آدھا لٹک گیا تھا۔ دن ہو یا رات، صبح ہو یا شام، میں کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے ساتھ بھی بیٹھ کر باتیں کروں۔ میرے لیے اپنی غیرت جگا کر تم نے اگر دوبارہ میرا باپ بن کر دخل اندازی کی اس طرح، تو یاد رکھنا ایسے چن چن کر گھناؤنے الزام لگاؤں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ گھراتے ہوئے وہ کھا جانے والی نظروں سے یزدان کو گھور رہی تھی۔ اچھا، ہم پھول پیش کرنے والوں پر الزام لگاؤ گی اور ان سے قربتیں بڑھاؤ گی جو روزی اول سے تمہیں ڈائن تسلیم کیے بیٹھے ہیں؟ مجھ سے لکھ کر لے لو، یہ اس وقت اپنا حصار باندھ کر تمہارے پاس بیٹھے ہیں۔ دنگ ہو کر اجوا نے یزدان کو دیکھا جو انکشاف کرتا تیز قدموں سے اپنی جانب آتا اوپر سٹیپس پر آ رکا تھا۔ یقین نہیں میری بات کا تو ان کے یارے غار سے تصدیق کر لو، وہ خود آ گئے ہیں۔ یزدان نے بروقت ریلنگ کی طرف آتے غازی کی سمت اشارہ کیا جو نیند کی خمار کو جھٹکتا حیران پریشان نظروں سے ان تینوں کو دیکھتا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غازی بھائی، جب آپ سب اجوا کو لینے جا رہے تھے تو بھائی نے یہاں سب سے کیا کہا تھا؟ ڈائن کا شکار کرنے جا رہے ہیں۔ یزدان کی تصدیق مانگنے پر غازی نے گڑبڑا کر پہلے یاقوت کو دیکھا جو لب بھنچے ضبط کرتا خاموش تھا، اور پھر اس نے اجوا کے بھڑکتے تاثرات پر نظر کی۔ نہیں، یاقوت نے ایسا کچھ کہا مجھے تو یاد نہیں۔ خود پر اٹھی اجوا کی تیز نگاہوں سے گڑبڑا کر بولتے غازی کے حواس اس قدر مختل نہیں ہوئے تھے کہ تصحیح کرتا یہ بیان اس کا اپنا ہے، مگر یاقوت کو بھی پھنسنے تو نہیں دے سکتا تھا نا۔ سچ نہیں بول سکتے غازی بھیا، لڑکی بہت بھاری پڑ رہی ہے۔ یزدان کے معنی خیزی میں مذہقہ اڑانے پر غازی بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اجوا جی، یہ دونوں جس قدر سادہ اور نفیس نظر آتے ہیں حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ یہ دونوں دوست اس کھوج میں آپ کے قریب آنا چاہتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں آپ کس حد تک ڈائن ہیں، جبکہ میں تو بس محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ یہ دونوں کھوجی گواہ ہیں، میں ان کے سامنے اقرار کر چکا ہوں۔ اجوا جیسی بھی ہے صرف میری ہے، میری روح ہے، زندگی ہے۔ اجوا میرا خواب، جذباتی انداز میں بولتا وہ سیڑھیاں اترتا، فاصلے مٹا دینا چاہتا تھا۔ دوسری جانب غصے میں بھڑک اٹھتی اجوا نے اس کے قریب آنے کا انتظار بھی نہ کیا کہ ضبط حد سے گزر چکا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے اپنی سلیپر سے تاک کر نشانہ لگایا۔ یزدان کے ہوشیار ہوتے ہوتے بھی وار خالی نہیں گیا تھا۔ سر سے ٹکراتی چپل کا وار جانے کتنا شدید تھا، البتہ یزدان کی کراہ بڑی غضبناک تھی۔ سر پکڑے بگڑے توازن کے ساتھ وہ گرنے والے انداز میں نیچے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ یاقوت اسے مزید نیچے گرنے سے روکتا، یزدان بڑی صفائی سے اس کے بڑھتے ہاتھوں سے بچتا، سر پکڑے تیورا کر دنگ بیٹھی اجوا کے گھٹنوں پر جا گرا۔ اس افتاد پر گھبرا کر اجوا کے حلق سے چیخ بلند ہوئی جو یاقوت کی پھرتی کی وجہ سے فوراً ہی بند ہو گئی۔ پھٹی آنکھوں سے اجوا اسے گھور رہی تھی جو اس کے منہ پر مضبوطی سے ہاتھ رکھے معذرت خانہ نظروں سے اسے دیکھنے کے بعد یزدان کی طرف متوجہ ہوا جو ٹھٹائی سے اجوا کے گھٹنوں سے سر ٹکائے دنیا سے بے خبر تھا۔ یاقوت کے کانوں میں حاج کے کمرے سے ابھرتی آواز پہنچ چکی تھی۔ وقت بالکل بھی نہیں تھا۔ اجوا کے منہ سے ہاتھ ہٹائے بغیر اس نے ایک ہی ٹھوکر میں یزدان کو اس سے پرے ہٹایا۔ اجوا، حاج بھائی جاگ گئے ہیں، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔
حاج بھائی کی نظر کسی قیمت پہ تم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ التجائی لہجے میں بولتا یاقوت اس کا ہاتھ پکڑے ریلنگ کے قریب ہوا۔ حاج کے کمرے کے کھلے دروازے سے آن ہونے والے لیمپ کی مدھم روشنی نے ان کو مکمل بیدار ہونے کی تصدیق کر دی تھی۔ ریلنگ کے دوسری طرف ہو کر بس میرے پیچھے چھپی رہنا۔ یاقوت کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے اجوا کو اس کی بات ماننی ہی پڑی، مگر ریلنگ کی دوسری طرف لٹکتے رہنا، بلکہ وہاں ٹھہرنا بھی کٹھن تھا۔ ایڑیاں ٹکائے رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ اجوا کی طرف پشت کرتے ہوئے اس نے اپنا ایک ہاتھ پشت پر ہی رکھا، کیونکہ اجوا کو سہارا دینے کے لیے وہ اس کی کلائی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ میرے برابر سے ہٹنا نہیں دانی، اجوا کسی بھی طرح حاج بھائی کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یاقوت کے لب و لہجے اور تاثرات میں کچھ ایسی سختی اور وارننگ تھی کہ یزدان کو فرما برداری کرنی ہی پڑی۔ یاقوت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس نے ایک نظر یاقوت کی پشت پر نگاہ کی اور اگلے ہی پل گٹھری بنی ریلنگ سے چپکے رہنے کی حدود میں مصروف اجوا کی حالت پر وہ بمشکل ہنسی روکتا حاج کی طرف متوجہ ہوا، جو اپنے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ تم تینوں وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ حاج نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بس دانی کو ایسا لگا گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے۔ غازی نے سرت سے کام لیا۔ چور نہیں، زیر لب بولتے یزدان نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ یاقوت کو دیکھا، جو خون خوار نظروں سے اسے دیکھتا خون کے گھٹ پی کر رہ گیا تھا۔ ایسے ہی وہم تو نہیں ہوا ہوگا اسے؟ چیک کیا تم تینوں نے؟ حاج کو تشویش ہوئی۔ چیک کر لیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ سو جائیں جا کر، اس خپتی انسان کی وجہ سے آپ کی نیند بھی خراب۔ یاقوت نے کہا۔ ابھی بتا دوں میں کتنا خپتی ہوں؟ یزدان بےدقری سے دور ہٹتا اس کے اوسان خطا کر گیا۔ سرت سے یزدان کا بازو دبوچ کر واپس ساتھ کھڑا کرتے ہوئے یکدم یاقوت کو ہوش آیا کہ اس پر کیا غلطی ہو چکی ہے۔ وہ دم ساتھ گیا۔ اجوا کے گرنے کی آواز تو نہیں ابھری، البتہ اس کی دھیمی کراہوں کو وہ بخوبی سن سکتا تھا۔ یزدان کو واپس ریلنگ کے قریب لانے کے لیے اس نے اجوا کی کلائی ہی چھوڑ دی تھی۔ اس گرفت کے سہارے تو وہ اتنی مختصر جگہ پر رکی بیٹھی تھی۔ بے چارگی سے سر اٹھا کر اس نے اوپر ریلنگ پر جھکے غازی کو دیکھا، جو پہلے ہی گری ہوئی اجوا کی زمین بوس ہو جانے پر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ اب اس کے تاثرات بھی کچھ ایسے تھے کہ یاقوت کو کچھ برا ہو جانے کی تصدیق مل گئی تھی۔ بھائی مجھے شک ہے، ہمارے گھر میں کوئی کہیں چھپا ہوا ہے اب بھی، آپ خود آ کر چیک کریں۔ یزدان ڈھٹائی سے بولا۔ بھائی اس کا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، اس کی نیند پوری ہو چکی ہے، اب خواہ سب کو تنگ کرنے کے لیے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میں سب جگہ دیکھ چکا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ یاقوت کے فوراً ہی کہنے پر حاج مطمئن سے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جب سب چیک کر ہی لیا تو فکر کیسی؟ جاؤ تم اپنے کمرے میں، فجر کی اذان ہونے والی ہے، اور جس کو وہم ستا رہے ہیں وہ لاؤنج میں بیٹھ کر چور کا انتظار کر لے، ہوگا تو نکل آئے گا۔ حاج خشمگی نگاہوں سے یزدان کو دیکھتے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئے۔ حاج کو جاتے دیکھ کر یزدان کو فرار ہونا ہی غنیمت لگا۔ سرت سے سیڑھیاں اترتا وہ لاؤنج کی سمت دوڑ گیا۔ دوسری جانب یاقوت بھی تیزی سے ریلنگ کی دوسری طرف پہنچا، جہاں اجوا اپنا بازو پکڑے کھڑی شدید بگڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اختتام ایپیسوڈ 5۔ پلیز ڈو واچ، لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔